کو میں وہ واقعہ سنا رہا ہوں جو واقعہ ہمارے نبی کے زمانے میں ہوا. پھر بولو ہمارے نبی کے چچا کون؟ ان کا ایسا گھر ہے, اوپر کیا ہے, اس میں 2 جانور ذبح ہوئے. بولے 2 جانور, اور وہاں سے ایسا ایک پرنالا, پرنالا کا مطلب ہم اردو میں پرنالا بولتے ہیں, انگلش میں پائپ بولیں گے. وہ پائپ بنا ہوا تھا, اب سارا خون اس میں سے ٹپک رہا ہے. بولو سارا خون اس میں سے اور نیچے ٹپ ٹپ کر کے خون ٹپک رہا ہے. جمعہ کا دن ہے, بولو کون سا دن ہے؟ اور حضرت عمر امیر المومنین, اور قاعدہ تھا کہ جمعہ کی نماز امیر المومنین پڑھاتا تھا. جمعہ کی نماز کون پڑھاوے؟ اور یہاں کی طرح تھا جیسا ابھی پوچھنا پڑا نا, بیان کب ختم کرے, نماز کب شروع کرے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا. یہاں تو 1:30 بجے کا جمعہ کا خطبہ کھڑے ہونے کا, اگر بیان کرنے والا 1:35 تک چلا تو پورے مجمع کو دیکھنے کا مفتی ارشاد, پورا مجمع کتنی دیر ہوئی ہے. اور امام نے اور باہر نکل کر بھی وہاں اوٹے پر بیٹھ کے, کیا یہاں کا متولی کون ہے, متولی کون ہے, ارے یہاں نو ٹرسٹی کون سے, آپ 5 منٹ ہمارے. تو اللہ کا بندہ 5 منٹ میں تو کیا اکھاڑ لینے والا تھا. بلکہ شکر مان کے تیرے کو مولانا نے کہاں بٹھایا, تھیٹر میں نہیں بٹھایا, کہاں بٹھایا, اللہ کے گھر میں بٹھایا اور نماز کے انتظار میں بٹھایا. ارے بھائی میں اگر 2:15 تک بیان کروں تو آپ ناراض نہیں ہونا, ویسے کروں گا نہیں میں, لیکن ناراض مت ہونا, اس لیے کہ میں آپ کو مسجد میں بٹھاؤں گا, نماز کے انتظار میں بٹھاؤں گا. اور جو مسجد میں بیٹھے اور نماز کے انتظار میں بیٹھے, ہمارے نبی نے فرمایا وہ جنت کے پھلوں کو چن رہا ہے, جنت کے پھلوں کو کما رہا ہے. تو خیر بات ہو گئی. حضرت عمر کون سا دن ہے؟ پھر سے واقعہ, حضرت عباس نے کیا کیے, جانور وہ خون کے قطرے کہاں ٹپک رہے, پائپ سے, اور حضرت عمر نماز پڑھانے آ رہے ہیں. اب حضرت عمر تو امیر المومنین تھے, نہا دھو کے اچھی چادر وادر پہن کے حضرت عمر بڑی, کیونکہ حضرت عمر جب تک نہیں جائیں گے وہاں تک جمعہ کا خطبہ کھڑا نہیں ہوگا, چاہے آدھا گھنٹہ ہوئے, 1 گھنٹہ ہوئے, 2 گھنٹہ ہوئے, کسی کی ہمت نہیں. اس لیے کہ سب کے دل میں احترام تھا کہ احترام ہوگا تو اتنے بڑے عالم عمر کا احترام ہوگا. سب انتظار کر رہے, اور حضرت عمر کو معلوم ہے پورا مجمع انتظار کر رہا ہے. حضرت عمر دوڑے دوڑے جا رہے. اب اتفاق سے وہ جو پائپ تھا نا, اسی کے نیچے سے حضرت عمر, تو وہ خون کے قطرے ٹپ ٹپ گرے کن پر, حضرت عمر نے یوں دیکھا, تو ناپاک ہو گیا کپڑا. ارے بولو کپڑا نا. حضرت عمر کا غصہ تو بہت تھا, کہاں یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے. کسی نے کہا وہ پائپ میں سے آ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا میرے تو کپڑے ناپاک ہو گئے, وہاں مجمع انتظار کر رہے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھانا ہے, خطبہ دینا ہے, سارا مجمع انتظار کر رہا ہے, کوئی کاروبار والا ہوگا, کوئی دکان والا ہوگا, ایسا کیسا. حضرت عمر غصے میں گھر گئے, واپس جا کے نہائے دھوئے, وضو کیا, نئے کپڑے پہنے, اور نئے کپڑے پہن کر آئے. جیسے وہ پائپ کے پاس آئے, 2 کو بلایا, ادھر آؤ. بھائی حضرت عمر کا تو دربار تھا, 2 کو بلایا, پائپ توڑ دو, یہ پائپ توڑ دو. آج میرے بدن پہ خون کے قطرے آئے, کل کوئی اور جائے گا, اس کے بدن پہ خون کے قطرے آئیں گے, توڑ دو پائپ. توڑ دیا پائپ, ان کے گھر کا پائپ تھا. خیر ہمارے حضرت عمر آ گئے مسجد میں, مجمع انتظار کر رہا تھا, جمعے کا خطبہ بھی ہو گیا, نماز بھی ہو گئی, سنت و نوافل بھی ہو گئی, سب ہو گیا. حضرت عمر جب واپس جا رہے تھے, یوں قبا اوڑھ کر حضرت عمر واپس جا رہے تھے, سامنے سے حضرت عباس آئے. بولو کون آئے؟ اور شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا, مفتی صاحب کو معلوم ہوگا, حضرت عباس جو نبی کے چچا تھے نا, بہت لمبے تھے, بہت چوڑے تھے, بہت گورے تھے. وہ بھی قبا پہن کر, کیا شان ہوگی. ادھر سے عمر, وہاں سے حضرت ابا آئے, قریب آئے, اور آ کر حضرت عباس کے جملے سننا. کہا عمر امیر المومنین, خبر ملی کہ آپ کے بدن پہ خون کے قطرے آئے, وہ میرا پرنالا, میرا جو پائپ تھا وہاں سے آئے. آپ امیر المومنین ہیں, میں بھلے نبی کا چچا ہوں, لیکن اس وقت آپ میرے امیر ہیں. اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو, ورنہ قیامت میں جواب دینا بہت بھاری پڑ جائے گا. کون معافی مانگ رہا ہے؟ نبی کے چچا حضرت عباس. میں بھلے نبی کا چچا ہوں, لوگ مجھے نبی کا چچا کہتے, اس وقت آپ امیر المومنین رہے اور آپ کے کپڑے ناپاک ہوئے. تو حضرت عمر نے کیا کہا, ہاں ٹھیک ہے, سب معاف ہے, چلو. بھائی آدمی غصے میں ہوتا ہے نا, تو ایسا ہی بولتا ہے, ہاں ٹھیک, سب معاف, چلو. تو حضرت عباس نے پیچھے سے حضرت عمر کو تھام لیا. کہا عمر معاف کرو, لیکن میری ایک بات سنتے جاؤ. تم نے وہ پائپ توڑوا دیا نا. کہاں, وہ تو توڑ ہی دیں گے, کیا کریں. حضرت عباس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ امیر المومنین ہیں, میں تو معافی مانگنے آیا ہوں, آپ نے پائپ توڑوایا, کوئی بات نہیں, لیکن اتنی بات میں بولوں. حضرت عباس نے روتے روتے کہا وہ پائپ میں نے نہیں لگایا تھا, میرے نبی نے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا. وہ پائپ میرا لگایا ہوا نہیں تھا, وہ میرے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بہت محنت سے اس کو لگایا تھا. باقی آپ کی مرضی, آپ امیر المومنین ہیں, آپ جو کرے, میں تو معافی مانگنے کے واسطے. حضرت عمر کا سارا غصہ ختم, بولو سارا غصہ, اور چیخ کے عمر مسجد میں روئے ہیں. آج عمر کا ہاتھ اتنے خراب ہو گئے,
آج عمر کے اتنے ہاتھ خراب ہو گئے کہ جس پردانے کو نبی نے لگایا تھا عمر نے توڑوایا. حضرت عمر نے کہا میرا جی چاہتا ہے تلوار لوں اور اپنی گردن اڑا دوں. جی چاہتا کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں کہ جن ہاتھوں سے نبی نے پرنالہ لگایا عمر نے اس کو توڑوا دیا. کہا چلو چچا کو کہا چلو. چچا بھی حیران. کہا چلو تمہارے گھر کے پاس چلو. سب سامان منگوایا جسے کیا تیار ہوتا ہے. تو حضرت عباس نے کیا کہا امیر المومنین ہو جائے گا لگ جائے گا آپ فکر مت کرو لگ جائے گا. اب کہا لگ جائے گا مطلب کیا کس نے توڑوایا. تو کہا توڑوایا تو آپ نے. تو کہا بنواؤں گا بھی میں. سب چیزیں منگوائی کوئی مزدور کو نہیں بلایا. ایسے رکوع میں بولو ایسے رکوع میں عباس کو کہا میری پیٹھ پہ کھڑے ہو جا میری پیٹھ پہ کھڑے ہو جا پائپ بنانا شروع کر دے. میرے دوستوں لکھا ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد کا عمر کھڑے ہے چلچلاتی دھوپ میں عصر کی اذان ہو رہی ہے اور عمر ابھی تک ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. اور سب نے کہا بھی امیر المومنین بس کہا نا قیامت میں میرا نبی پوچھے گا میرے ہاتھ کا لگایا ہوا عمر تو نے توڑوایا کیسے. یہ عمر جواب کہاں سے لائے گا. جو پورا مکمل بنا پھر عصر کی نماز پڑھانے کے واسطے پہنچ گئے. نہ کھانا نہ پینا نہ ہنسنا نہ بولنا. اور عصر کی نماز کے بعد مصلی پہ روئے ہیں. صحابہ فرماتے مغرب کی اذان تک مصلی پر رو رہے تھے. کون بولو حضرت عمر. کیا ہوا تھا حضرت عمر سے قصور کیا ہوا تھا کیا قصور ہو گیا تھا. ایک کنسٹرکشن لائن کا قصور تھا. ایک کنسٹرکشن بلڈنگ لائن کا قصور تھا کہ وہ پرنالہ جو نبی نے لگایا تھا اس زمانے میں لگایا تھا اس وقت وہ درمیان میں آ رہا تھا. حضرت عمر نے اس کو ایک کنسٹرکشن لائن کا قصور تھا. لیکن عمر کو خیال آیا میرے نبی نے جو لگایا ہو اس کو عمر کیسے توڑے. اے میرے پیارو ہمارے نبی نے ایک اور پرنالہ لگایا ہے. وہ بھی زمین پہ نہیں لگایا. بولو زمین پہ آسمان پہ عرش پہ جا کے لگایا ہے. ایک 5 نماز کا درخت لگایا ہے. عرش پہ جا کے نبی نے روتے روتے فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 نماز کا درخت لگایا. میرے دوستو عمر جیسا عمر ایک نبی کے لگایا ہوا پرنالہ ٹوٹ گیا تو دن بھر روئے ہیں. نبی نے جو 5 نمازوں کا درخت لگایا اور روز صبح اس کے جنازے اٹھتے ہیں کون روتا ہے. سوچو نا کون روتا ہے. واقعہ سننے تو بہت اچھا لگا ہم کو. اچھا لگا نا. اور آنکھوں میں آنسو بھی آئے کہ عمر نے کیسی قربانی دی ہے. تو یہ ہم کب کریں گے. ارے یہ تو ایک کنسٹرکشن کا وقت تھا. ارے وہ تو ہمارے نبی معراج میں گئے معراج میں اللہ کے سامنے. بولو اللہ کے سامنے بالکل اللہ کے سامنے. اور اللہ نے کہا میں نے 5 نمازیں دی ہے. وہ نمازوں کا درخت لگایا. اور خود ہمارے نبی نے فرمایا تھا جو میری نماز کو پڑھے گا سمجھ لو وہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دے گا. تو جو نہیں پڑھتا وہ روز صبح نبی کو ستاتا ہے. 4 بجے تک گھومنے کا بازاروں میں جانے کا صبح 4 بجے تک جہاں سارے اللہ کے ولی تہجد میں ماتھا ٹیک کے روتے ہوں گے نا یہ بازار میں ہنستا ہے لوگوں کے سامنے. اے بے شرم کتنا نالائق ہوگا جو اللہ کے ولیوں کے رونے کا وقت ہے وہ تیرے نلی نہاری کھانے کا وقت ہے. کیا اور جب فجر کا ٹائم آیا اس سے پہلے گھر جا کے سو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمان سے کہتا ہے تو اتنا نالائق ہے. اللہ کہتا تو اتنا محروم ہے. میرا گھر تو دور کی بات میرے گھر کی سیڑھی چڑھنا بھی تجھے نصیب نہیں کروں گا. اور ایک بات یاد رکھنا میں بات ختم کر رہا ہوں. ایک بات یاد رکھنا شیخ عبد القادر جیلانی نام سنا. نہیں بولو نا نام سنا. نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی. بولو نام سنا نا شیخ عبد القادر جیلانی. یہ یتیم خانے میں جب ہم آتے ہیں نا تو دعا کرتے وہ بھی تو یتیم تھے نا. ارے بولو نا شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو یتیم ہوئے تھے نا. لیکن ماں نے پالا تو کیسے پالا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں لکھا ہے آپ زمین پہ کچھ کہتے تھے اور اللہ آسمان پہ فیصلے کر دیتا تھا. یہ ابھی کون سا موسم چل رہا ہے بارش کا ہے نا. ابھی ہم جتنے پروگرام کر رہے ہیں سب مسجد میں کر رہے ہیں. عشاء کے بعد اسٹیج پروگرام ہوتے نہیں ہے کیونکہ سب کو ٹینشن ہے بارش آئی تو قاری احمد علی بھی تھوڑی روک سکے گا. ارے ہمارے اندر طاقت ہے. ابھی بارش ہوئے چلو ہوئے کیا کریں گے ہم لوگ. باہر جا کے بولیں گے جمعہ کی نماز رک جائے گا پانی رک جائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی میرے دوستوں میں کبھی کبھی یتیم خانے کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ایسے عبد القادر اللہ بہت سارے پیدا کر دے. بولو آمین. ہاں میرے دوستوں وہ شیخ عبد القادر جیلانی بیان کر رہے تھے نا. بولو کیا کر رہے تھے. اور بارش آئی پورا مجمع ادھر ادھر. بولو پورا مجمع
ادھر ادھر ہو گیا, آدھے ادھر بھاگے, آدھے ادھر بھاگے, آدھے ادھر بھاگے, پورا مجمع. اللہ کا ولی تھا شیخ عبد القادر جیلانی, ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ کیا معاملہ, اللہ کیا معاملہ. اللہ کو کہہ رہے اللہ کیا معاملہ, تیرے بندے کو جمع کیا تو نے بھگا دیا, اللہ تیرے بندے کو تیرے واسطے جمع کیا بھگا دیا. میرے دوستو بولو اتنا کہا اور رونے لگے. بولو بارش, بولو بارش بند نہیں ہوئی, بارش بند نہیں ہوئی. بارش دائیں طرف آ رہی ہے, یہاں دیکھو تو پانی آ رہا ہے, ادھر دیکھو تو پانی آ رہا ہے, پیچھے دیکھو تو پانی آ رہا ہے, آگے مجمع کے پیچھے دیکھو تو پانی آ رہا, چاروں طرف پانی آ رہا ہے, مگر پیرانے پیر شیخ عبد القادر جہاں بیٹھے ہیں اور مجمع بیٹھا ہے وہاں پانی کا قطرہ بھی نہیں ٹپک رہا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ اللہ کا ولی ہے. بولو یہ اللہ کا. اس اللہ کے ولی کو کم سے کم 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. زور سے بولو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 5 لاکھ. اور 15 سال شیخ عبد القادر جیلانی نے 15 سال ایسے گزارے ہیں کہ پوری رات میں ایک قرآن پاک کا ختم کیا ہے. 15 سال تک پوری رات میں قرآن پاک کا ختم, دن میں روزہ رکھنے والا اور راتوں کو قرآن پاک تہجد میں ختم کرنے والا کون؟ شیخ عبد القادر. ان کا فتویٰ سنا دوں فتویٰ, اس لیے واقعہ سنایا کہ یہ بولتے تھے اور اللہ آسمان پر, اور انہوں نے اپنی زندگی کا آخری فتویٰ, اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. 90 سال کی عمر میں آپ نے آخری فتویٰ دیا اور اعلان کر کے فتویٰ دیا, سنو بغداد والوں سنو, جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا, ایک نماز کو قضا کیا. پیرانے پیر کہتے میں قرآن حدیث پڑھا ہوں, یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں کرے گا. اللہ موت کے وقت کلمہ. سوچو جو ابھی آئے ہیں, ماشاء اللہ چہرے سے لگتا ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ پڑھا ہم نے, آج وکیل بن گیا, لائر بن گیا, بیرسٹر بن گیا, ڈاکٹر بن گیا, آرکیٹیکٹ بن گیا, کانٹریکٹر بن گیا. اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ اور بناوے. آمین بولو آمین. ضرورت ہے اس وقت, اللہ کی قسم ہم کو دین اور دنیا دونوں اسکالر کی ضرورت ہے. بولو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں. اگر آج امت کو ایک حافظ کی اور ایک قاری کی اور ایک عالم کی اور ایک مفتی کی ضرورت ہے, اللہ کی قسم امت کو دنیا کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. آج امت کو ڈاکٹر, لائر, بیرسٹر, وکیل سب کی ضرورت ہے. آج میرے دوستوں مسلمان مارا پھرتا ہے, اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ مجھے گورنمنٹ سے کتنا حق ملا ہے. میرے دوستوں ضرورت ہے, دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور بولو دنیا کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. لیکن نماز چھوڑنا, کیا تمہاری وکالت یہ پرمیشن دیتی ہے کہ نماز چھوڑ دے؟ میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا, نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. بولو ہمارے نبی. کتنے لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں, کیوں؟ آئی ایم ویری بگ لائر ان ہائی کورٹ, میں ہائی کورٹ کا بیرسٹر ہوں. بولو داڑھی نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ تو بڑے کورٹ کا لائر ہے, تجھے لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے. تو میرے دوستو تھوڑا اپنا ایمان تو سوچ کہ میں نے کسی اور کے واسطے اپنے چہرے سے داڑھی اڑائی, یعنی دنیا والے کو میں نے راضی کر دیا, مدینے والے کو ناراض کر دیا. حالانکہ روزی یہ تو دینے والا نہیں تھا, روزی دینے والا تو میرے دوستوں جب داڑھی رکھنے پر آئے, کون کہتا لائر نہیں رکھے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بڑے بڑے میجسٹریٹ کو دیکھا, داڑھی ہے ماشاءاللہ. بولو داڑھی ہے ماشاءاللہ. ہم نے انٹرنیشنل کرکٹر کو دیکھا, بولو داڑھی ہے. ہم نے بمبئی میں ایسے ڈاکٹروں کو دیکھا جن کے اپوائنٹمنٹ کے لیے 2 ہفتے آدمی کو انتظار کرنا پڑتا, لیکن جب وہ ہاسپٹل میں داخل ہوتا اس کی پینٹ ٹخنوں کے اوپر آتی ہے اور چہرے پر داڑھی نظر آتی ہے, دل سے دعا نکلتی ہے. یہ مخلوق پہ نہیں, اس کو روزی اور عزت دیتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ عطا کرتا ہے. اس لیے میرے پیارو آ جاؤ سب لوگ, میں زیادہ مدے پر جانا نہیں چاہتا, ایک ہی مدے پر سب آ جاؤ, نماز کی پابندی کریں گے. بولو کریں گے. کون تیار ہے بھائی؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے, بولو بھائی ماشاءاللہ. بولو نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت سنا دوں گا اپنی عادت کے مطابق, ہم نماز پڑھیں گے اللہ جنت دے گا. بولو, بلکہ میں تو بالکل چوکھے شبدوں میں بتاؤں, نمازی جنتی. سب بولو, نہیں زور سے بولو, نمازی. ساتھ میں یہ بھی بولو, بے نمازی جہنمی. بولو بے نمازی. یہ میں نہیں کہتا, اللہ نے کہا بے نمازی جہنمی. اور اللہ نے بے نمازی کو جہنمی نہیں کہا, اللہ نے کہا جو نماز تو پڑھتا ہے مگر سستی کر کے پڑھتا ہے, سستی کر کے پڑھتا ہے,
تھک تھک کے پڑھتا ہے. اللہ نے کہا وہ جہنمی. تو قسم کھا کے بولو کہ جو بالکل نہیں پڑھتا ہوگا کتنا بڑا جہنمی ہوگا. اور قرآن پڑھو. میں نہیں پڑھتا. قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, سب کو یاد ہے. پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہاں تک اللہ نے کافروں کا ذکر کیا. کافر وہ ہوتا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے. کافر وہ ہوتا ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے. کافر وہ ہوتا ہے جو جلدی کھانا کھلاتا, غریبوں کی مدد کرتا. جہاں ان کا ذکر کیا وہیں پہ بے نمازی کا ذکر کیا. پڑھو آگے, پڑھو آگے, تو آپ کو یاد ہے. پڑھو اللہ نے کیا فرمایا. پڑھو پڑھو پڑھو. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. میرے پیارو, اللہ کہتا ہے میں نے جتنی جہنم بنائی اس میں سب سے خطرناک جہنم کا نام ہے ویل. کیا نام ہے بولو؟ واو یا لام, بولو ویل. یہ اتنی خطرناک جہنم ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا روز صبح میں باقی جہنم اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے. کتنی خطرناک جہنم ہوگی کہ باقی جہنم جیسا وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا جسے شیطان بھی شرماتے ہوں گے, وہ جہنم خطرناک ویل کس کو ملے گی؟ للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو نمازوں میں سستی اور غفلت کرتے ہوں گے, اللہ کہتا وہ بے نمازی کو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ حج ہم دیکھ رہے ہیں نا, ہمارے بہت سارے بھائی جا رہے ہیں. اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے, بولو آمین. اللہ سب کو سایہ مشکور عطا فرمائے. لیکن حج کا کوئی بھی عمل ہماری عقل میں نہیں آتا. بھائی یہ اچھے کپڑے جو پہنا ہے, جس کی عادت ہے اتار دے, احرام باندھ لے. بھائی احرام باندھ لے. ارے وہ کعبے کے پاس گیا, وہ 7 چکر لگا رہا ہے, طواف کر رہا. ارے سمجھ میں نہیں آتا کعبے کے پاس 7 چکر کیوں لگاتا ہے. پھر وہ صحیح کرتا ہے, وہ صفا سے مروا اور مروا سے صفا. سمجھ میں نہیں آتا. پھر کہتا وہ کنکری مار رہا. کا کس کو مار رہا؟ کا شیطان کو. ارے شیطان تو وہاں ہے نہیں, پھر کنکری کیوں مارتا؟ حج کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اللہ نے فرض کیا ہے. اللہ بتانا چاہتا میرا بندہ تجھے سمجھ میں آوے نہ آوے, میرا فیصلہ آئے تو تجھے کرنا ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہے. بولو ہم سب کا ایمان یہی ہے, ہم کو سمجھ میں آوے, بولو آوے یا نہ آوے. بھروسہ کس پر؟ نہیں, ساتھ میں بولو نا, بھروسہ کس پر؟ اللہ پر. تو پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے یہ حج کا معاملہ ہوگا یا قربانی کا معاملہ ہوگا. اللہ ایک ہی بات بتانا چاہتا ہے, سب ساتھ میں کہہ دو ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں بٹھانے اٹھانے والا کون؟ اللہ ہی. یا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اللہ کے سامنے بھی ہوشیاری کرتے ہیں, حالانکہ اللہ کی قدرت کے آگے ہے. اللہ کی قسم, اللہ کی طاقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ارے بولو نا, کوئی پہنچ سکتا اللہ کی طاقت کو. یہ مہینہ حضرت ابراہیم کا, بولو کن کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. سننے جیسا واقعہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں. بولو راستے سے گزر رہے ہیں. اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ایک سوال آیا. سوال لانے والا اللہ ہی. اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ایک سوال آیا. کہا اللہ یہ انسان ہے, یہ مر جائے گا, اس کو قبر میں ڈالیں گے, یہ سڑ جائے گا, گل جائے گا, ہڈی ہو جائے گا. اللہ قیامت میں واپس کیسے زندہ کرے گا؟ بولو اللہ قیامت میں واپس. یہ ہماری بھی عقل میں بات آتی ہے. بھائی ایک آدمی ہے, آپ نے اس کو قبر میں ڈالا, اس کے بعد میں وہ قبر میں سڑ گیا, گل گیا, ہڈی ہو گئی. آج جب آپ نے قبر کھولا کچھ زمانے کے بعد تو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آیا. اللہ جب قیامت ہوگی تو کہتا میں زندہ کروں گا, اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال پوچھنے والے کون؟ بولو ساتھ میں بولو کون؟ حضرت. ہاں یہ قرآن میں لکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ واپس تو زندہ کیسا کرے گا؟ جو مر گیا, سڑ گیا, گل گیا, ہڈی ہو گیا, اللہ اس کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا اچھا ابراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے, میری طاقت پر یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم رونے لگے. نا اللہ یقین تو بہت ہے, تو سب کر سکتا, لیکن اللہ کو ایگزامپل تو بتا دے, اللہ کوئی نمونہ تو بتا دے تو ہم انسانوں کو ایک قوت مل جائے گی, ایک طاقت مل جائے گی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا چلو ابراہیم 4 پرندے پکڑو. کتنے پرندے؟
اب 4 پرندے کہاں پکڑنے جائے بھائی؟ ہم کو کوئی کہے 4 پرندے پکڑ کہاں پکڑنے جائے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو بہت مشکل ہے، ہم تو انسان کمزور ہے، 4 پرندے کیسے پکڑے؟ اللہ نے کہا 4 پرندے میں بھیجوں گا، صرف اپنے ہاتھ میں اسے لے لینا۔ 4 پرندے آئے، بولو کتنے پرندے آئے؟ 1 2 3 4 پرندے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لے لیا، کہا اللہ آ گئے، یہ تو بتا دے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسا ہوگا؟ اللہ نے کہا 4 کو ذبح کر دو، 4 کو ذبح۔ چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کر دیا۔ جب ذبح کا کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا ان 4 کا گوشت نکالو اور سب کا گوشت آپس میں ملا دو۔ اب 4 پرندے تھے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، ذبح کیا، گوشت نکالا۔ اللہ نے کہا اس کو برابر ملاؤ، ہلا دو، برابر ملاؤ اور ہلا لو۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کا گوشت کو ملایا، ہلایا، پھر اللہ نے کہا 4 بڑے بڑے پہاڑ ہے، ہر پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، بھئی سب کا ملا ہوا گوشت ہے۔ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر ایک پرندے تھوڑا گوشت رکھا، دوسرے پہاڑ پر تھوڑا گوشت رکھا، تیسرے پہاڑ پر تھوڑا گوشت رکھا، چوتھے پہاڑ پر تھوڑا گوشت رکھا۔ اب سب ملا ہوا گوشت تھا۔ اب اللہ نے فرمایا ابراہیم میری قدرت دیکھ، بلا لے سب کو واپس، بلا لے سب کو، بلا لے۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی اے وہ پرندے جن کو میں نے ذبح کیا اور جن کے گوشت کو میں نے ملا دیا، پھر ہلا دیا، پھر پہاڑوں پر رکھا، واپس آؤ۔ حضرت ابراہیم کہتے اللہ کی قسم 4 پرندے اڑتے 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 میرے پاس آ گئے۔ بولو 4 پرندے اڑتے اڑتے میرے پاس آ گئے اور حضرت ابراہیم رونے لگے۔ اللہ نے کہا جو یہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی واپس پیدا کر سکتا ہے۔ یہ پوری بات قرآن کریم میں، بولو کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ معلوم ہے آپ نے تو سنا ہوگا نا پہلے یہ بات، کہ پہلی بار سنی ہے بات، سنا ہوگا نا آپ نے۔ یہ حضرت ابراہیم کی داستان قرآن میں سورہ بقرہ، بولو سورہ پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر کہاں؟ دیکھو اب ترجمہ تو آپ کرو گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راستہ گزرتے گزرتے کہا اللہ تم مردوں کو کیسا زندہ کرے گا؟ ارے ایک آدمی مر جائے گا، قبر میں جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، ہڈی ہو جائے گا، اللہ تو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اولم تؤمن، کہ ابراہیم میری قدرت پر یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ بہت یقین ہے لیکن کچھ بتا تو دے، اللہ کچھ نمونہ تو بتا دے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کتنے پرندے بلا لے، پھر کیا کر لے؟ ان کو ذبح کر لے، پھر کیا کر لے؟ سب کا گوشت ملا دے، پھر کیا کر لے؟ سب کے گوشت کو پہاڑ پہ ڈال دے۔ اللہ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، سب کو پہاڑ پہ ڈال دے۔ جب سب کو پہاڑ پہ ڈالا اب اللہ نے کہا ابراہیم بلا۔ ابراہیم نے کہا کس کو بلاؤں؟ وہ تو گوشت ہے اور سب ملا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا تیری نظر میں گوشت ہے، میں تو زندہ کرنے والا ہوں، بلا۔ جیسے حضرت ابراہیم نے کہا 4 پرندے آ جاؤ، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، 4 پرندے اڑتے اڑتے آ گئے۔ حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ تیری قسم تیرے سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو جو اللہ اتنا بڑا ہے، اے بولو نا، جو اللہ اتنا بڑا ہے وہ اللہ کے سامنے ہماری کچھ ہمت ایسے کیسے ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے میرے دوستو باپ ہوتا نا گھر میں، باپ، اور کبھی کبھی آنکھ نکالتا ہے نا تو بیٹا سامنے ہی نہیں آتا، بولو بیٹا سامنے نہیں آتا۔ یہ بھی ہمارے دکان کا سیٹ جو ہے نا، وہ اس کا دماغ گرم ہوتا ہے نا تو جلدی کوئی سامنے نہیں آتا۔ تو میرے دوستو جمعہ کی نماز پڑھنے اللہ کے سامنے کیسے آ گئے؟ یہ نہیں سوچا کہ میں نے فجر نہیں پڑھا تھا؟ ہاں آپ لوگ جمعہ پڑھنے کیسے آئے؟ یعنی ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا کہ ایک بیٹا باپ غصے ہو تو سامنے نہیں جاتا، ایک شیخ غصے ہو تو مرید اس کے سامنے نہیں جاتا، ایک سیٹ ناراض ہو تو نوکر سامنے، اور اگر جاتا بھی ہے نا تو روتے روتے جاتا ہے، میرے کو معاف کر دینا، میرے کو معاف کر دینا، میرے کو معاف کر دینا۔ کہہ رہے بھائی آئے جمعہ پڑھنے، فجر نہیں، کل عشاء نہیں، کل کی فجر، اور کوئی روتا ہوا آیا ہوا میرے کو بتاؤ، قسم کھا کے بولو کوئی روتا ہوا آیا ہوا یہاں پہ؟ یعنی باپ ناراض ہو جاوے تو رو کے معافی مانگو، سیٹ ناراض ہوئے تو معافی مانگو، پگار ملے گی۔ میرے پیارے دوستوں اگر کوئی بڑا ناراض ہو جاوے تو اس کے معافی مانگو کہ بھائی یہ ناراض ہو جائے گا تو میں سب کو منہ کیا بتاؤں گا، کیا لوگوں کو بولوں گا کیا؟ ارے میرے دوستوں وہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ 15 دن عید کی نماز کے بعد سے لے کر اللہ کی قسم کتنے میرے بھائی فجر کی نماز نہیں پڑھے، اور آج جمعہ میں بے شرم بن کے آیا۔
یہ نہیں سوچا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں رو دھو کے تو آتا دربار میں. میرے دوستو یہ ایک بات یاد رکھو، کسی اور کے سامنے دادا گیری کرو گے نا، کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ جیت جاؤ گے، لیکن اس کے سامنے کوئی جیت نہیں سکتا. بولو اس کے سامنے کوئی جیت نہیں سکتا. اللہ کی قسم آپ کو کیا تعجب کی بات بتاؤں، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت. میرے دوستو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے جانا ہے، بولو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے، بولو ہجرت کرنے جانا نا، کہاں سے؟ مکہ سے، زور سے مکہ سے مدینہ. ہمارے نبی جب دروازہ کھول رہے، معلوم ہے باہر 100 دشمن کھڑے ہیں. کتنے دشمن کھڑے؟ 100. ارے 25 آگے ہے، 25 رائٹ میں ہے، 25 لیفٹ میں ہے، 25 پیچھے ہے، اور سب ہتھیار لے کر کھڑے ہیں، اور سب کا ارادہ ایک ہی ہے کہ محمد نکلے. ایک ساتھ میں ہلّا بولو تاکہ کل کوئی یہ نہیں بولے گا کہ کس نے مارا. بھائی سب نے مل کر مارا، کسی ایک کے اوپر الزام آنے والا. ہمارے نبی دروازے کے قریب گئے، دروازہ کھول رہے، معلوم ہے 25 بولو آگے، 25 دائیں، 25 بائیں، 25. اور حضرت علی بستر پہ سوئے. بولو حضرت علی سوئے. حضرت علی رو رہے، میرے نبی مت جاؤ، میرے نبی مت جاؤ. میں نے کھڑکی میں سے دیکھا 25 آگے ہے، ادھر بھی ہے، آپ مت جاؤ. ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کیا کروں؟ اللہ نے کہا میری قدرت تو دیکھ، چلا جا، میری قدرت تو دیکھ. اور وہ وقت تھا جب ہمارے نبی دروازہ کھول رہے ہیں. کھولنے سے پہلے ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، اور حضرت علی بل بلا کے رو رہے، میرا نبی حملہ کریں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ دروازہ کھولو، اس سے پہلے مٹی اٹھا لو. کیا اٹھا لو؟ بولو کیا اٹھا لو؟ تو ہمارے نبی دیکھو یوں بھائی جب اللہ بولے گا تو جب ہمارے نبی جھکے اور اللہ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں دونوں کہا نہیں، دونوں ہاتھ سے نہیں، یہ تکلیف کیوں اٹھانے کا؟ ایک مٹھی میں لے لو، یوں صرف تھوڑی سی مٹی لے لو. کہا اللہ کیا کرو؟ کہا دروازہ کھولو اور پھینک دو. بھائی دروازہ کھولو تو ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا اللہ میں پھینکوں گا، مٹی پھینکوں گا. چلو سامنے والے ہٹ جائیں گے، یہ دائیں والے بائیں والے ارے بھائی آدمی مٹی پھینکے گا تو سامنے جائے گی نا، دائیں تھوڑی جائے گی، بائیں تھوڑی جائے گی، پیچھے تھوڑی، اور سامنے بھی جائے گی تو سب کی آنکھوں میں تھوڑی جائے گی. اللہ نے فرمایا میرا محبوب اس وقت ہاتھ تیرا نہیں ہے، ہاتھ تیرا نہیں ہے، ہاتھ میرا ہے. تو پھینکتا جائے گا، سب کو اندھا بنانا میرا کام ہوگا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں ایسا ہوا کہ ہمارے نبی نے یوں پھینکا، دیکھو یوں مٹی کو پھینکا نا، 100 کے 100 اپنی آنکھ یوں بند. بولو آنکھ. ہمارے نبی نے پوچھا بھی اللہ میں کیا کروں؟ کہا جاؤ ہجرت کرو. تو کہا سیدھے مدینہ جاؤ. کہا نا کعبے کا طواف کرو. ارے کعبے کا طواف کرنے؟ ہاں کعبے کا طواف کرو. حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ میں لو، سواری. کہا اللہ جب تک، کہا نام میرا محبوب جب تک تو مکے کے باہر نہیں نکلے گا میری قسم کسی کی آنکھ بھی کھلنے والی نہیں. میرے دوستو یہ قرآن کریم میں لکھا ہے. بولو کس میں لکھا؟ بولو نا یہ کس میں لکھا؟ اور وہ بھی سورہ یاسین میں. اور سورہ یاسین تو یاد بھی ہے. پہلے رکوع میں، پہلا رکوع تو کم سے کم یاد ہوگا، یاد ہے نا. لیکن کبھی سوچا کہ جو اللہ یہ کر سکتا، میں جو غداری کرتا، میری غداری کا سبق اللہ دے گا تو میں کیا کروں گا؟ بھئی جو اللہ یہ کر سکتا، قرآن کریم میں لکھا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ پڑھو نا، یہ تو سورہ یاسین کی آیت ہے، پڑھو نا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ فرماتا میرا مصطفیٰ دروازہ کھول کے آگے بڑھ جا. ہم نے تو آگے بھی دیوار بنا دی ہے، پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے، سب کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے، یہ دیکھ نہیں سکیں گے. میرا محبوب یہ 100 انسان 200 آنکھیں والے آج دیکھ نہ پائیں گے. اور میرا محبوب تو میرے نور کی روشنی میں چلتا جائے گا، طواف بھی کرے گا، ابو بکر کو بھی ساتھ میں لے گا. اللہ نے کہا ان کی زمین پر پلاننگ ہو گئی، میری آسمان پر پلاننگ ہو گئی. اور ہمارے نبی کا جو ہاتھ تھا نا اس میں کیا تھا؟ اللہ نے کتنے پیار سے کہا میرا محبوب ہاتھ کو مت دیکھ، ہاتھ کو مت دیکھ، یہ ہاتھ تو نہیں پھینکے گا، ہاتھ تیرا ہوگا، مٹی پھینکنے والا خود اللہ ہوگا. یہ بھی قرآن میں لکھا. ارے بولو یہ بھی 9واں پارہ. بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ
فرماتا میرا محبوب جب تو نے ہاتھوں سے مٹھی میں مٹی کو رکھا اور مٹی کو پھینکا، ہاتھ تیرا تھا، مٹی زمین کی تھی، اللہ کہتا پھینکنے والا تو خود میں تھا۔ بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ یقین بناؤ اے راج نگر والوں، سب کے سب پورا مجمع، میری ماں بہنیں بیٹیاں، یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ یہ ہمارے اشرف البھائی ہوئے جو میرے ساتھ میں آئے کلکتہ سے، یا مختار بھائی ہوئے، یا جتنے علماء آئے اور جتنا مجمع ہے، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم کو کوئی بھی پرابلم آتا ہے، سننا، کبھی جان کا پرابلم، کبھی بیوی کا پرابلم، کبھی بچے کا پرابلم، کبھی پیسے کا پرابلم، کبھی سماج، سوسائٹی، کمیونٹی، کبھی دوست کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا پرابلم، ہم کیا کرتے ہیں؟ برابر سننا راج نگر والوں، میں ہی جواب دے رہا ہوں۔ ہم کیا کرتے؟ میں اپنے دوست کو بولوں گا، اے یار میری بیوی سے میں بہت پریشان ہوں۔ کس کو بول رہا ہے؟ دوست کو۔ اچھا وہ دوست دوسرے دو کو کہتا ہے، او تیرے کو معلوم ہے وہ قاری احمد علی آئے تھے، وہ میری بہت پکی دوستی ہے، وہ اپنی بیوی سے بہت پریشان ہے۔ وہ دو دوسرے چار کو بولیں گے، تھوڑی دیر میں راج نگر میں مشہور ہو جائے گا کہ وہ آدمی اپنی بیوی سے بولو پریشان۔ ہم کاروبار میں پریشان تو لوگوں سے بات کرتے ہیں، بیوی سے پریشان۔ اچھا ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم 10 لوگوں کو کہتے ہیں میرا بیٹا نالائق ہو گیا، میرا بیٹا شراب پیتا ہے، میرا بیٹا جوا کھیلتا ہے، میرا بیٹا آوارہ ہو گیا، میرا بیٹا لائن کے باہر نکل گیا۔ ایک بات سننا، یہ کام عورتیں ہم سے بھی زیادہ کرتی ہیں، ہاں یا نہیں؟ آپ لوگ تو بیوی سے بہت ڈرتے ہو، ارے عورتیں زیادہ کرتی کہ نہیں کرتی؟ شوہر یوں گھر سے نکلا کہ عورت سیدھے اپنے پڑوس والے گھر میں، اللہ اللہ میں تو برباد ہو گئی، میں تو کیا ہوا؟ کام میرا ایسی قسمت پھوٹی تھی، کیسے گھر میں شادی ہوئی، شوہر بھی بالکل بیکار ہے، میرا ہسبینڈ بھی بیکار ہے، اور ساس وہ تو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ابھی عورت اس کو بول۔ اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں راج نگر والوں، کبھی ہم کو پیسے کا ٹینشن، کبھی بیوی کا ٹینشن، چلو کسی ہماری ماں بہن کو ساس کا ٹینشن، کبھی ننند کا ٹینشن، کبھی جیٹھانی کا ٹینشن، کبھی دیورانی کا ٹینشن، بھائی رشتہ داروں کا ٹینشن، ہم سب کو بولتے ہیں۔ سچ بتاؤ راج نگر میں کس نے ہمارا پرابلم دور کیا؟ بھائی کسی نے کیا ہمارا پرابلم دور راج نگر میں؟ نہیں۔ تو اس سے اچھا ایک میں بات بتا رہا ہوں، کون کون عمل کرے گا سارے پرابلم ختم انشاءاللہ۔ ہماری ماں بہنوں کو اپنی ساس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اپنی ننند سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اپنے دیورانی جیٹھانی سے تکلیف نہیں ہوگی، اور ہم کو بھی ہمارے بیوی بچوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن پہلے بتاؤ کون کون کرنے کو تیار ہے؟ جو کام میں بتانے جا رہا ہوں کریں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ کیا کرنے کا معلوم؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا نمبر 1 100 مرتبہ۔ دوسرا کام بتا رہا ہوں کیا کرنے کا معلوم؟ مسواک کرو۔ کیا کرو؟ مسواک کرو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور کسی کو راج نگر میں کسی کو کچھ مت بولو، کچھ مت بولو کسی کو۔ 2 رکعت پڑھ کے اللہ میری بیوی، اللہ میں بہت پریشان، اللہ میرا بیٹا غلط لائن پہ چلا گیا، اللہ میں بہت پریشان، اللہ۔ یا کوئی ماں بہن مسواک کرے، 2 رکعت نماز پڑھ کے گئے، اللہ میں میری ساس سے بہت پریشان، اللہ تجھے معلوم ہے میں کمزور ہوں، اللہ میرے کو شوہر کے طلاق دینے کی ڈر ہے، وہ طلاق دے دے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ روزانہ 2-3 منٹ اللہ سے دعا مانگے۔ قرآن میں پارہ نمبر 20، بولو پارہ نمبر 20 پہلے پیج پر، پارہ نمبر 20 پہلے پیج پر اللہ فرماتے پریشان حال آجا، ایک بار مجھ سے مانگ لے، تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے تیری پریشانی دور کروں گا، تجھے جو چاہیے میں عطا کروں گا۔ یہ قرآن میں لکھا، تو جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے پریشانی رکھنے کا، تو اپنے کو دوستوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت، راج نگر میں کسی کے سامنے رکھنے کی ضرورت، کس کے سامنے رکھنے کا اپنی پریشانی؟ اللہ۔ اور کون سا پارہ؟ میں نے آپ کو پارہ بھی بتایا، کون سے پارے میں لکھا ہے؟ 20، بولو پارہ نمبر 20 پیج نمبر 1۔ اللہ فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا۔ سب سن رہے ہو نا؟ ساتھ میں اگر پڑھو تو بہت مزہ آئے گا جو حافظ ہوں گے۔ اللہ کتنے پیار سے فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا
ويصرف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان، اللہ فرماتے ایک گھر میں پریشان، ایک کاروبار میں پریشان، اپنے دکان میں پریشان، اپنی کھیتی باڑی میں پریشان. اللہ کہتے آجا میرے پاس آجا، ایک مرتبہ مجھ سے مانگ لے، تیری ساری پریشانی دور کر دوں گا، زمین میں عزت عطا کروں گا. تو میرے پیاروں بولو، مانگنا تو کس سے مانگنا؟ کون کون تیار ہے دوسری بات کے لیے کہ کچھ بھی ہوئے کس سے مانگنے کا؟ ادھر ادھر بولنے کی ضرورت، ادھر ادھر شکایت کرنے کی ضرورت ہے؟ کس سے مانگنے کا؟ اچھا اللہ ہے کہاں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے بھائی، اس کو صاف کرو ذرا چشمے کو. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ ہے کہاں؟ کسی نے دیکھا راج نگر میں اللہ کو؟ ارے بولو دیکھا؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں. اور یہ آنکھوں میں طاقت ہے اللہ کو دیکھنے کی؟ اللہ نے خود فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں. بولو نا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا؟ ایسے تو اور خراب کر دیا تو نے. تو بیوی سے پریشان ہے، اس کو چشمہ صاف نہیں ہوتا، گھر میں کیا کرتا ہوگا؟ تو بیوی سے پریشان تو نہیں نا بھئی؟ یہاں راج نگر میں بھی کوئی بیوی سے پریشان تو نہیں نا؟ ہاں یا نہیں؟ بہت کم لوگ نہیں بولتے، وہ تو ہوں گے پریشان، تو سبھی ہوتے بھائی. لیکن میں نے آپ کو علاج تو بتایا. کس سے مانگنے کا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے مانگنے کا. تو میں بات کر رہا تھا اللہ ہے کہاں. سننا بہت پتے کی بات ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، بہت پتے کی بات ہے، برابر غور سے سننا. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا. ایک دیہاتی آئے. دیہاتی سمجھتے ہو نا؟ گاؤں کے رہنے والے، انگریزی میں ویلیجر کہتے، دیہاتی کہتے، بدو کہتے، عربی کہتے. مطلب بالکل اس زمانے کے گاؤں کے رہنے والے، بڑا بڑا پگڑ پہنے ہوئے اور کپڑا بھی میلا میلا، کچیلا کچیلا، لمبا چوڑا جبہ پہنے ہوئے. اچھا وہ آئے، سب نے سب سمجھ گئے کہ بہت دور کے دیہاتی آئے ہیں. اچھا وہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر ہمارے نبی کو کہا ایک سوال پوچھنا، ایک سوال پوچھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. بھائی کیا پوچھنا؟ کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. انہوں نے جو سوال پوچھا نا بہت عجیب پوچھا. کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی وہ دیہات کے تھے، کہتے ہیں میرے پیارے نبی بتاؤ نا اللہ کہاں ہے. اور پھر کیا کہا معلوم؟ اب قریب فنناجیہ بعید فننادیہ. انہوں نے عربی زبان میں کہا اللہ کہاں ہے میرے نبی بتاؤ اللہ کہاں ہے. اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ پکاروں میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، اور اگر اللہ بہت دور آسمانوں پر ہے تو میں زور سے پکاروں میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ. کیونکہ دور ہو تو آواز اونچی ہونی چاہیے اور قریب ہو تو آواز نیچی ہونی چاہیے. سننا یہ سوال اللہ کہاں ہے، قریب ہے کہ بولو دور ہے. ہمارے نبی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا میرے مصطفیٰ کیا ہو رہا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیہات کیا ہے، پوچھ رہے اللہ کہاں ہے، اور پھر پوچھتے اللہ قریب ہے کہ اللہ دور ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی آپ جواب مت دینا، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے. بولو سبحان اللہ. بھائی کس نے جواب دے دیا ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھنا یاد ہو تو اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 2 اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ یا بندی میرا ایڈریس پوچھے، میرا پتہ پوچھے، بتا دینا میں قریب. پورا راج نگر والے بولو اللہ قریب کے دور. آواز نہیں آ رہی، بولو نا اللہ قریب کے دور. اللہ نے خود جواب دیا میں
چلو ہمارے نبی نے کہہ دیا، وہ جو سوال پوچھنے آئے تھے نا ان کو کہہ دیا بھائی تم یہ سوال پوچھنے آئے تھے نا کہ اللہ قریب کے دور، تو جواب مل گیا اللہ. آواز پورا مجمع بولے گا اللہ. اچھا وہ جو دیہات کے آئے تھے نا کہنے لگے ایک اور سوال پوچھنے کا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیا پوچھنے کا ہے؟ کہا یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ اللہ قریب تو ہے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا اللہ قریب تو ہے، مگر اللہ کتنے قریب ہے؟ بھائی اشرف ال بھی بیٹھا یہ بھی میرے قریب، یہ وہ مولانا بھی بیٹھے وہ بھی میرے قریب، یہ جو لڑکے بیٹھے وہ بھی میرے قریب. تو قریب یعنی اللہ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم 10 قدم، اللہ کتنے قریب ہے؟ یہ تو سوال پوچھنا ہے. ہمارے نبی کوئی جواب دیتے، حضرت جبرائیل آئے، آپ مت جواب دینا، خود اللہ نے جواب دیا ہے. آج ہمیں پتا چلے گا اللہ قریب ہے، لیکن کتنے قریب ہے؟ اللہ نے پارہ نمبر 26 یعنی پارہ نمبر 26 سورہ قاف، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ پوچھے میں کتنا قریب. اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں، یہاں ہاتھ رکھو، تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، جو دھڑ 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 کرتی ہے نا، تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب. اس کا مطلب راج نگر والوں اللہ کو ڈھونڈنا ہونا ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں، دل کے آئینے میں دیکھو اللہ ہمیں وہیں پہ نظر آئے گا. دل کے آئینے میں اللہ نظر آئے گا. اللہ بہت قریب ہے. اس لیے مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا؟ کون کون تیار ہے یہ بات کے اوپر ذرا ہاتھ اوپر کرے، بولو ہاتھ سے بولو پکا وعدہ کرو مانگیں گے. کس سے مانگیں گے؟ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ تیرے ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ سب بولنا شروع کریں نا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. ارے رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ، پورا مجمع بولے کرنے والا کون؟ اللہ. آواز نہیں آ رہی ہے مجمع کی؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. کون کون چاہتا ہے میری دعا قبول ہوئے؟ سب لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں مانگوں اور میری دعا. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول دعا قبول کرنا ہے، دعا قبول کروانا ہے، کیسے کرواوے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک اللہ کی توحید بیان کر. کرنے دھرنے والا کون؟ یہ بیان کر. اور پھر ہمارے نبی نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتائی کہ دیکھ اس میں توحید ہے، اس میں لکھا ہے کرنے دھرنے والا سب اللہ ہے. یہ پڑھ لے، اس کے بعد مانگ لے، تو مانگتا جائے گا اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا. تو وہ کون سی آیت ہے؟ یاد کرو آپ لوگ بھی وہ آیت یاد کر لو. وہ آیت بہت پیاری ہے، 3 پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ 3 پارے میں. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، باقی لوگ ارادہ کرو کہ اگر آیت یاد نہ ہو تو ترجمہ یاد کرے اور اس کے بعد اللہ سے مانگے. کون سی آیت؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پورا مجمع بولے نا ساری حکومت والا کون؟ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، ساتھ میں بولو ساری حکومت والا کون؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا. یا تو عربی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، پھر مانگو. اللہ کہے گا تو نے میری توحید بیان کیا، میں نے تیری ساری مرادوں کو پورا کر لیا. تو یہ بات بھی میں ختم کروں. پہلی بات کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ نہیں میرے خیال سے آپ لوگ تھک گئے. تھکے تو نہیں نا؟ بلند آواز سے بولو کتنی مرتبہ کم سے کم درود پڑھنے کا؟
100 مرتبہ. اور دوسری بات بھی بولو, کرنے دھرنے والا کون؟ انہوں نے پورا مجمع بولے ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ ہم کو ڈر لگتا ہے اللہ سے. ہاں بولو نا, کس سے ڈرنے کا؟ کھلاتا کون؟ پلاتا کون؟ یہ میرے پاس بلواتا کون؟ یہ کپڑا کس نے دیا؟ اللہ. یہ ہاتھ پاؤں نہیں تو وہ چاہتا تو اندھا بناتا, ارے وہ بہرا بنا دیتا, ارے وہ چاہتا تو ہاتھوں کا لولا بنا دیتا, پاؤں کا لنگڑا بنا دیتا. ارے بولو نا, سب کچھ دینے والا کون؟ تو کس سے ڈرنے کا؟ راج نگر والوں دیکھو, یہ دوسری بات پر میں ہوں, ابھی بھی دوسری بات پر ہوں. پہلی بات 100 مرتبہ درود پڑھنے کا, دوسری بات یقین کرنے والا کون؟ اللہ. اور ڈرنے کا کس سے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ دوسری بات میں ہی پوچھتا ہوں, اللہ سے ڈرتے ہم لوگ؟ بھئی یا ہاں بولو یا نہ بولو. ایسا لگتا سب کا نکاح قبول کرواتا, یا ایک ہے تو دوسرا پڑھواتا. بھئی سیدھا سیدھا بولو نا بھئی, اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اور ڈرنا بھی پورا مجمع بولے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ خود فرماتے میرے سے ڈرو. ارے اللہ فرماتے میرے سے ڈرو, اور قرآن میں ایک جگہ پر نہیں 30 مرتبہ سے زیادہ, about 30 times, 30 مرتبہ سے زیادہ قرآن شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین, ختم ہوتا من الجنت والناس. 6666 آیتیں. ان 6666 آیتوں میں 30 مرتبہ سے زیادہ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر, میرا بندہ مجھ سے ڈر, میرا بندہ مجھ سے ڈر. کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟